اور مسئلہ صحیح معلوم نہ ہونے کی وجہ سے پھر ان لوگوں کی نماز بھی نہیں ہوتی ہے۔ اگر کوئی نہیں کہے گا تو اس کی نماز نہیں ہوگی۔ تو جب نماز شروع ہی نہیں ہوئی تو پھر نماز مکمل کیسے ہوگی؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اسلام میں ایمان لانے کے بعد سب سے افضل جو عمل ہے وہ نماز ہے۔ نماز ہر بالغ عقل والے مرد عورت پر ہر حال میں فرض ہے۔ اگر کوئی نماز کھڑے ہو کے نہیں پڑھ پا رہا ہے تو پھر وہ بیٹھ کے پڑھ لے، بیٹھ کے نہیں پڑھ پا رہا ہے تو لیٹ کے پڑھ لے، اور لیٹ کے بھی نہیں پڑھ پا رہا ہے تو وہ اشارے سے پڑھے۔ بہرحال نماز شریعت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں کسی بھی صورت سے بندے پہ معاف نہیں ہے۔ نماز کے چند ضروری مسائل کا ذکر انشاءاللہ کرتا ہوں، اور ان مسائل کو آپ اپنے ذہن میں اچھے طریقے سے بٹھا لیں، کیونکہ یہ مسئلے عموماً دیکھنے میں آتے ہیں اور جس میں لوگوں کو علم نہ ہونے کی وجہ سے پھر لوگ بہک جاتے ہیں، اور مسئلہ صحیح معلوم نہ ہونے کی وجہ سے پھر ان لوگوں کی نماز بھی نہیں ہوتی ہے۔ عزیزان گرامی، مثال کے طور پر آپ ظہر کی نماز کے لیے مسجد تشریف لے گئے، اور امام صاحب جب آپ مسجد میں پہنچے تو امام صاحب رکوع کی حالت میں تھے۔ آپ جلدی سے اکثر دیکھتے ہیں لوگ بہت تیزی سے بھاگتے ہوئے جاتے ہیں، حالانکہ مسجد میں بہت تیز چلنا اور دوڑنا اس کے لیے منع کیا گیا ہے۔ آپ سکون سے جائیں، اگرچہ آپ کی رکعت چھوٹ گئی مگر آپ امام صاحب کو قاعدے کی حالت میں کسی بھی حالت میں اگر پا لیں گے تو آپ کو جماعت میں شامل ہونے کا ثواب مل جائے گا، پھر جو رکعت باقی رہ جائے وہ آپ بعد میں اپنی الگ ادا کر لیں۔ بہرحال میں عرض یہ کر رہا تھا، امام کو رکوع کی حالت میں کسی نے پایا اور وہ جلدی سے گیا، اس نے اللہ اکبر کہہ کے وہ رکوع میں چلا گیا۔ اب جو اس نے اللہ اکبر کہا یہ تو رکوع کی تسبیح تھی۔ نماز میں تکبیر تحریمہ یعنی وہ تکبیر جس سے نماز شروع ہوتی ہے، کانوں تک ہاتھ اٹھا کے جو نیت باندھنے والی جو تکبیر ہماری ہے اسے تکبیر تحریمہ کہتے ہیں۔ نماز میں تکبیر تحریمہ اگر کوئی نہیں کہے گا تو اس کی نماز نہیں ہوگی۔ تو اب جب آپ امام کو رکوع کے حالت میں پایا، چونکہ آپ ایک بار اللہ اکبر کہہ کے رکوع میں چلے گئے، تو اب یہ تسبیح تو آپ کی رکوع کی تسبیح تھی، وہ تکبیر تحریمہ رہ گئی جس سے نماز شروع ہوتی ہے۔ تو جب نماز شروع ہی نہیں ہوئی تو پھر نماز مکمل کیسے ہوئی؟ تو اس کا طریقہ یہ ہے کہ آپ نے امام کو رکوع کی حالت میں پایا اور آپ کانوں تک ہاتھ اٹھا کر کے اللہ اکبر کہیں، اور باندھے نہیں، ضروری نہیں کہ باندھا جائے، اللہ اکبر کہہ کے ہاتھ کو نیچے رکوع کی طرف چل دے جائیں، اور رکوع میں جاتے جاتے ایک مرتبہ پھر تسبیح اللہ اکبر کہہ دیں۔ جو تسبیح آپ ایک بار کہتے ہیں، عموماً لوگ دوڑ کر کے جاتے ہیں، ایک بار تسبیح کہہ کر کے رکوع میں چلے جاتے ہیں، یہ عمل ان کا غلط ہے۔ دو بار یہ تکبیر کہنے پڑے گی، پہلی تکبیر تحریمہ اللہ اکبر، اور پھر آپ رکوع میں گئے، پھر آپ نے اللہ اکبر کہا۔ تو یہ آپ کو دو بار جب آپ کہیں گے تو پھر آپ کی نماز میں کراہیت نہیں ہوگی۔ تو یہ تکبیر جو ہے، یہ اللہ اکبر کی جو تسبیح جو ہے، یہ آپ کو دو بار کہنی پڑے گی، ایک تکبیر تحریمہ کی صورت میں کہنی پڑے گی، اور ایک رکوع میں جانے کے لیے جو تکبیر کہی جاتی ہے یہ تسبیح اللہ اکبر کی آپ کو کہنی پڑے گی۔ اس کے بعد ایک دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ عموماً لوگ پینٹ کی مہریاں یا شرٹ کی آستینیں یا کالر کے بٹن یہ کھول کے نماز پڑھتے ہیں، تو اس کو بند کر کے نماز پڑھیں۔ اللہ کے گھر میں جانے کے کچھ ادب ہوتے ہیں، اس ادب کا خیال رکھیں۔ ہم دنیا کے اور آخرت کے سب سے بڑے حاکم کی بارگاہ میں جا رہے ہیں، اس بات کا خیال رکھیں۔ ہم دنیا میں تو کہیں جاتے ہیں تو ہم اپنے کپڑوں پہ بھی غور دیتے ہیں، ہمارا لباس بھی اچھا ہونا چاہیے، ہمارے بالوں میں تیل بھی اچھا ہونا چاہیے، ہمارے جسم پہ خوشبو بھی اچھی ہونی چاہیے، مگر جب ہم نماز کے لیے جاتے ہیں تو ہم بدن پہ گندا کپڑا ہے تو بھی ٹھیک ہے، سر پہ گندی ٹوپی ہے تو بھی ٹھیک ہے۔ عزیزان گرامی، مزاج کو بدل لیے۔ ہم احکم الحاکمین کی بارگاہ میں جا رہے ہیں، ہم پروردگار کی بارگاہ میں جا رہے ہیں، مصرف کی بارگاہ میں جا رہے ہیں،
جس نے ہمیں پیدا کیا ہے، جو ہمارا رزاق ہے، جو ہمارا رزق دینے والا ہے، ہمارا مالک ہے، ہمارا خالق ہے، ہم اس خالق کی بارگاہ میں جا رہے ہیں۔ تو جب بھی ہم نماز پڑھیں تو اپنے کپڑوں کا خاص خیال رکھیں کہ ہمارے کپڑے اچھے ہونے چاہیے، ہمارا جسم اچھا ہونا چاہیے، ہمارے جسم پہ ممکن ہو تو خوشبو ہونی چاہیے، ہمارے لباس صاف ستھرے ہونے چاہیے۔ جو لباس ہم دنیا کے بڑے معزز اور عزت دار لوگوں کے پاس پہن کے جانا پسند کرتے ہیں، اس سے کہیں اچھا لباس ہم پروردگار کی بارگاہ میں پہن کر کے جائیں، کیونکہ وہ ہمارا رب ہے، وہ ہمارا پیدا کرنے والا، اسی کا دیا ہوا ہمارے پاس ہے۔ ہم جو ہیں اس کے محتاج ہیں، ہم مجبور ہیں، وہ خالق ہے، وہ مالک ہے۔ اس لیے ہمیں یہ چاہیے کہ اپنے رب کی بارگاہ میں پورے اہتمام اور ادب کے ساتھ جائیں۔ انشاءاللہ تعالیٰ اسی طریقے سے نماز کے مسائل آپ کے درمیان اسی چینل کے ذریعے سے پہنچاتے رہیں گے، اور یہ جو چینل کی ٹیم ہے وہ آپ تک انشاءاللہ پہنچاتی رہے گی۔